ساتویں صدی کا آغاز طاقتور بازنطینی اور ساسانی سلطنتوں کے سائے تلے ایک انقلابی تحریک کا ارتقاء شروع ہوتا ہے۔ اس تحریک کا مرکز ہے مکہ، عرب کا دل، جہاں حضرت محمد اپنے پیغام کا آغاز کرتے ہیں اور اپنی قوم کو اسلام کے ذریعے بھلائی اور اصلاح کی دعوت دیتے ہیں۔ مگر یہ پیغام ان کے اپنے لوگوں کو قبول نہیں ہوتا۔ حضرت محمد اور ان کے ساتھیوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے جاتے ہیں۔ مجبوراً ان کو ہجرت کرنی پڑتی ہے اور وہ رخ کرتے ہیں مدینہ کا۔ وہاں وہ نہ صرف قوت اور مدد پاتے ہیں بلکہ جلد ہی فیصلہ کن مارکوں کے ذریعے پوری عرب کو اسلام کے پرچم تلے متحد کر دیتے ہیں۔ وہ سرزمین عرب تک نہیں رکے بلکہ طوفانی آندھی کی طرح رومی اور فارسیوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں۔ عرب قبائل ایک باضابطہ فوج بن کر ابھرے اور ایک حیرت انگیز فتوحات کا سلسلہ شروع کیا۔ ان عظیم فتوحات کے ذریعے وہ قائم کرتے ہیں اسلامی خلافت۔ رومی ان کے آگے ریت کی دیوار ثابت ہوئے اور اپنے قیمتی علاقے عربوں کے ہاتھ گنوا بیٹھے، جبکہ فارسی سلطنت ہمیشہ کے لیے صفحہ ہستی سے مٹ گئی۔ صدیوں تک عرب دنیا کے میدان پر چھائے رہے اور قائم کی دنیا کی عظیم ترین سلطنتیں۔ عرب کے اموی اور عباسی خاندان اگلے 6 صدیاں نہایت شان و شوکت سے حکومت کرتے ہیں اور بنیاد رکھتے ہیں بغداد اور آگے چل کر قاہرہ جیسی عظیم تعلیمی مراکز کی۔ ان کی مشترکہ کامیابیاں جنم دیتی ہیں اسلام کا سنہری دور، جس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ اس دستاویزی فلم میں ہم دیکھیں گے کہ عرب میں آخر اسلام سے پہلے تھا کیا، جانیں گے ان کی زندگی اور معاشرے کے وہ پہلو جو بہت جلد اس علاقے کے حالات کو ہمیشہ کے لیے تبدیل کرنے والے تھے۔ رومیوں نے عرب سرزمین کو 3 مختلف علاقوں میں تقسیم کیا: فیلکس یعنی خوشحال علاقہ، ڈیزرٹا یعنی وسیع ریگستان، اور پیٹریا جو مشہور شہر پیٹرا کے اثر سے پہچانی گئی۔ عرب لوگوں کا نام بھی ایک گہرے معنی رکھتا ہے۔ یہ سامی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے صحرا اور بنجر زمیں جہاں نہ پانی ہے اور نہ ہی سبزہ۔ ان لوگوں کا نسب 2 بنیادی گروہوں میں تقسیم ہوتا ہے: عرب عاربہ اور عرب مستعربہ۔ ان کی ایک اور نسل بھی تھی جو عرب باعدہ کہلاتی، لیکن وقت کے ساتھ یہ ناپید ہو گئی۔ عرب عاربہ یمن کے باشندے یعروب بن قحطان کی نسل سے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ یہ نئی سرزمین کی تلاش میں نکلے اور ہجرت کی۔ کہا جاتا ہے یہ ہجرت رومیوں کے دباؤ اور تجارت میں کمی کی وجہ سے ہوئی۔ ہجرت کے نتیجے میں یہ لوگ آباد ہوئے مدینہ، شام اور کوفہ میں، جہاں ان کی ثقافت اور نسب کا جلوہ نظر آیا۔ عرب کا دوسرا گروہ حضرت ابراہیم کی اولاد سے تعلق رکھتا ہے، جو عدنانی بھی کہلاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کا جنم اور شہر میں ہوا جو عراق کے شہر کوفہ کے قریب ہے۔ اور سے انہوں نے ہجرت کی حران اور پھر فلسطین، جہاں انہوں نے اپنا مرکز بنایا۔ جب بی بی ہاجرہ کے گھر حضرت اسماعیل پیدا ہوئے تو تقدیر کے ایک نئے رخ کا آغاز ہوا۔ حضرت ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل اور بی بی ہاجرہ کو حجاز کے ایک ویران وادی مکہ میں لے آئے۔ جب حضرت اسماعیل جوان ہوئے تو ان دونوں مقدس ہستیوں نے مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور اس کے ستون اٹھائے۔ حضرت ابراہیم نے ساری دنیا کے لوگوں کو حج کے لیے آواز دی۔ وہ خود بالآخر واپس سرزمین شام چلے گئے، لیکن وقتاً فوقتاً مکہ آتے، کعبہ کا دیدار کرتے اور اپنے آل کی خیریت دریافت کرتے۔ حضرت اسماعیل اپنی پوری زندگی مکہ میں بس گئے۔ انہوں نے یہاں شادی کی اور ان کو 12 بیٹے عطا ہوئے، جن سے آگے چل کر 12 قبیلے وجود میں آئے۔ حضرت اسماعیل 137 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ ان کی اولاد بڑھ کر پورے حجاز اور عرب میں پھیل گئی۔ کٹھن صحرا میں زندہ رہنے کا دار و مدار ہوتا ہے قوم کی طاقت پر۔ غالباً اسی لیے خاندان کے لوگ ایک دوسرے کا ہر اچھے اور برے حال میں ساتھ دیتے۔
مختلف خاندان مل کر ایک قبیلہ کہلاتے، جن کا سربراہ ہوتا ایک دانا اور ذہین شیخ۔ یہ قبائلی نظام اصل میں ایک ڈھال تھی جو اپنے لوگوں کو حفاظت اور مدد دیتی تاکہ صحرا کے سنگ دل حالات سے مقابلہ کیا جا سکے۔ قبائلی نظام کا اہم فرض صرف دشمنوں سے بچنا نہیں تھا، بلکہ اپنے لوگوں کو عزت اور وفاداری کا احساس دلانا تھا۔ چاہے کتنا ہی چھوٹا معاملہ کیوں نہ ہو، قبیلے کے لوگ آپس میں پورے جوش اور جنون کے ساتھ ایک دوسرے کا دفاع کرتے۔ موسم اور آب و ہوا کا بہت گہرا اثر رہا ہے سرزمین عرب پر۔ بارش زیادہ تر جزیرے کے سرحدوں پہ ہوتی ہے، لیکن اندرونی علاقہ سوکھا اور بنجر رہتا ہے، جہاں نہ ہی کوئی دریا ہے اور نہ ہی جھیل، اگر ہے تو صرف ریت کا سمندر۔ اندرونی علاقے کے لوگوں کا گزارا پانی کے کنوؤں یا پھر سیلاب سے جمع ہونے والے پانی کے ذریعے ہوتا۔ خانہ بدوش بدو قبائل کھانے اور چارے کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹکتے پھرتے، جس سے وہ صحرا کی سخت زندگی کے عادی ہو گئے۔ 3000 اور 2500 قبل مسیح کے درمیان اونٹ کو ایک گھریلو جانور بنایا گیا، جس نے عرب کی زندگی میں کسی حد تک آسانی پیدا کر دی۔ یہ اونٹ صرف تھوڑے پانی اور صحرا کے پودوں پہ گزارا کرتے، اسی لیے انہیں کہا جانے لگا صحرا کا جہاز، جس کی بدولت بدو قبائل نے آہستہ آہستہ بھٹکنے کے بجائے مختلف جگہوں پر بسنے کا بندوبست کیا۔ ان بستیوں میں مشہور ہوئے گرہا، قاطف، ہیرا، پیٹرا، مکہ، طائف اور نجران، جہاں عربوں نے آب پاشی یعنی پانی کا نظام بنایا تاکہ بڑھتی ہوئی آبادیوں کو سنبھالا جا سکے۔ عرب کا علاقہ یمن پرانے وقت میں ایک خوشحال جگہ تھی، جہاں سرسبز باغ اور تجارت کے لیے اہم آبادیاں تھیں۔ جیسا کہ ہر عروج کو زوال ہوتا ہے، ٹھیک اسی طرح 340 عیسوی کے بعد یمن کا زوال شروع ہوا۔ یہ بربادی غالباً رومیوں کے دباؤ کی وجہ سے ہوئی، جو تجارتی راستوں پہ اپنا سکہ بٹھا چکے تھے۔ اس کام میں ابیسینیا یعنی حبشہ کی پوری حمایت روم کے ساتھ تھی۔ شمالی عرب میں کوئی متحد حکومت نہیں تھی، مختلف صوبے الگ حکمرانوں کے زیر فرما تھے۔ حالانکہ یمن اور شام کی تاج پوشی سرکاری سطح پر ہوتی، لیکن ان کی حکومت محض دکھاوا تھی۔ عرب کا اکثر علاقہ تو قبائلی سرداروں کے ہاتھ میں تھا۔ یہ لوگ نوابوں کی سی زندگی جیتے، مگر صرف اپنے چھوٹے سے علاقوں کے اندر۔ بفر ریاستوں کا بہت اثر و رسوخ رہا ہے اس جغرافیائی خطے میں۔ غسانی قبیلہ رومیوں کے لیے ایک ڈھال کی مانند تھا، جس کے قبضے میں آج کے اردن، شام اور فلسطین تھے، جبکہ لکمی قبیلہ فارسیوں کے لیے کام کرتا تھا، جس کا قبضہ جنوبی میسوپوٹیمیا کے علاقوں پہ تھا۔ لیکن حجاز کا معاملہ کچھ الگ تھا۔ وہاں نہ کوئی بادشاہ تھا، نہ کوئی سلطان، صرف مختلف قبائل جو اپنی من مانی کرتے۔ مکہ میں قریش قبیلے کا دبدبہ تھا۔ یہ قبیلہ حضرت اسماعیل کی نسل سے ہے۔ یہی لوگ مکہ کی نگہبانی بھی کرتے اور وہاں کی سرداری بھی۔ عرب کی باقی لوگوں کی نظر میں قریش کی اس وجہ سے کافی عزت اور تکریم تھی۔ حجاز کی اہمیت تب مزید بڑھ گئی جب تجارت کا رخ مغربی عرب کی راہیں لینے لگا۔ یثرب، جو آج کا مدینہ ہے، یہودیوں کا مرکز بن گیا، جبکہ نجران شہر میں عیسائی آباد ہونے لگے۔ مکہ مکرمہ ان دونوں مقامات کے درمیان واقع تھا، اور اس طرح یہ شہر تجارت اور مذہب دونوں کا مرکز بن گیا۔ یہودیوں کی عرب میں آمد دو لہروں میں ہوئی۔ پہلی جب نصر بخت ثانی نے بیت المقدس یعنی جوڈا پہ 527 قبل مسیح میں حملہ کر کے شہر کا ستیہ ناش کر دیا، اور دوسری بار 70 عیسوی میں جب رومیوں نے شہر کی دوبارہ بنیادیں ہلا ڈالی۔ یہودیوں نے نقل مکانی کی، اور اس کی بدولت عرب میں تقریباً 20 یہودی قبیلے آباد ہوئے، جن میں بنو قزیرہ، بنو نذیر اور بنو کنوکا نے کافی شہرت پائی۔
عیسائی مذہب رومی اور حبشہ کے اثر رسوخ کی وجہ سے علاقے میں پھیلنے لگا، جہاں بنو غسان، بنو تغلب اور بنو تائی نے دین کو اپنایا۔ رومی سرحد کے قریب چند قبائل اور یمن میں ہمیاری فرمانروا نے بھی مسیحیت کو اپنے لیے چنا۔ حالانکہ عربوں نے حضرت ابراہیم کے بنیادی نظریے کو سینے سے لگائے رکھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ بتوں، ستاروں اور آگ کی پرستش کرنے لگے۔ خانہ کعبہ، جو کہ صرف ایک خدا کی عبادت کے لیے بنایا گیا، بتوں کا مرکز بنا دیا گیا، جس میں 360 بت پائے جاتے۔ اس کے باوجود حضرت ابراہیم کی روایات زندہ پائی گئیں، جیسا کہ کعبہ سے عقیدت، حج کا عمل اور قربانی کا رواج۔ عرب معاشرے میں کافی تلخ پہلو پائے جاتے۔ خاندانی نظام مرد کی ذات کے گرد گھومتا، بزرگوں کا فیصلہ گویا پتھر کی لکیر ہوتی، جس کے خلاف جانا کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ شادی بیاہ کے فیصلے عورت نہیں بلکہ ان کے مرد سرپرست کرتے، اکثر بزرگ مرد حضرات۔ عورتوں کو وراثت یا مال و دولت سے بھی دور رکھا جاتا، صرف بیٹے ہی اپنے باپ کی جانشین سمجھے جاتے۔ بچوں کے بارے میں ان کا رویہ حیرت انگیز طور پر مختلف تھا۔ جہاں عرب اپنے بچوں کو جگر کے ٹکڑے کی طرح پیار کرتے، وہیں ان میں کچھ بے درد لوگ بھی تھے جو غربت اور غیرت کے پیش نظر اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے۔ ویسے تو یہ مکروہ عمل پورے عرب میں پایا جاتا، لیکن قریش اور بنو تمیم کے لوگوں میں یہ کینسر کی طرح پھیلا ہوا تھا۔ روایات ہیں کہ بنو تمیم قبیلے کے ایک شخص، قیس ابن عاصم نے اپنی 10 بیٹیاں زندہ درگور کی۔ مگر ان سخت حقائق کے باوجود عرب کچھ شاندار فضائل کے لیے بھی مشہور تھے، جو ان کے معاشرے کا خوبصورت حصہ تھیں۔ ایک ایسی زمین جہاں جینے مرنے کا دار و مدار غیروں کے رحم و کرم پہ تھا۔ مہمان نوازی کا ہونا کوئی معمولی اچھائی نہیں بلکہ ایک مقدس فرض کا مقام رکھتا۔ عرب بے حد فخر محسوس کرتے جب معاملہ کسی کی مہمان نوازی، ان کی دیکھ بھال، کھانے کے اہتمام اور حفاظت کا ہو۔ ان جیسی سخاوت کسی اور میں کہاں دیکھی جاتی۔ بات جب مہمان کی ہو تو عرب یہ نہیں دیکھتے کہ آنے والا دوست ہے یا پھر دشمن، بات پھر ان کی عزت اور غیرت کی ہوتی۔ ایک عرب کے لیے وعدے کی اہمیت ایک پاک و مقدس بندھن کی طرح ہوتا، گویا کوئی قانونی معاہدہ کیا گیا ہو، اور کئی اوقات میں تو عرب وعدے کے لیے اپنے خاندان تک بھی داؤ پہ لگا بیٹھتے۔ وعدہ خلافی کرنا ایک گھناؤنا عمل سمجھا جاتا، اور اگر کوئی ایسا کرتا تو اس کی نسلیں تک اس دھبے کو نہ دھو پاتی۔ ان کے لیے ان کی دی ہوئی زبان بہت معنی رکھتی، اور وہ اپنی جان کی قیمت پر بھی اپنے وعدے کو وفا کرتے۔ غیرت ہے بڑی چیز جہان تقدو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ علامہ اقبال کا یہ قول عربوں کے مزاج بہت خوب جچتا ہے۔ ان کے لیے غیرت سب کچھ تھا، دولت اور طاقت سے بھی عظیم۔ تھوڑی سی بے عزتی کا احساس گویا چنگاری بن کے بھسم کر دیتی۔ عرب لوگ کافی جلد باز تھے اپنی یا اپنی قبیلے کی غیرت کے معاملے میں۔ غیرت سے وابستہ تھی ان کی تمام محفلیں، اعمال اور زندگی۔ صحرا کی بیاباں راتیں گویا الف لیلا کی داستانیں یاد دلاتی۔ ہر وقت ایک نیا جنون، ایک نیا طوفان۔ خاموش صحرا اور چاند کی روشنی میں شاعری کی محفلیں لگتیں جو ان کی زبان سے موتی بن کر جھڑتے۔ تیز ذہن کی بدولت وہ بآسانی طویل غزلیں اور نظمیں ذہن نشین کر لیتے جو نسل در نسل سنائی جاتی۔ ان کی شاعری پہ گرفت ایسی گہری تھی کہ وہ اوروں کو عجم کہہ کے بلاتے، یعنی کہ بے زبان۔ ان کے نزدیک عربی جیسی آتش زبانی یا سخن کسی اور زبان میں ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے جو عربی نہیں جانتا اسے تو کلام کرنا بھی نہیں آتا۔ ایک ایسا معاشرہ جہاں زبانی روایات کا بول بالا رہتا، شاعری اس معاشرے کے لیے دل کی دھڑکن مانی جاتی، جو عشق، دلیری اور عقل مندی کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتی۔ ایسا پیچیدہ اور پر رنگ تھا اسلام سے پہلے کا معاشرہ،
گہری اور حیرت انگیز طور پر مختلف روایات کی دھرتی۔ عرب سرزمین کی معاشی حالات جاننے کے لیے ان کے طاقتور ہمسایوں کا جائزہ لینا ضروری ہے جو ان کی تجارت کو شکل دیتے ہیں۔ ان کے شمال کی جانب ہے بحیرہ روم، ایک زرخیز علاقہ جہاں پائے جاتے لہلہاتے اناج کے کھیت، پھلوں کے انبار، عمدہ شراب اور زیتون کے باغات۔ یہ زمین صدیوں تک رومی سلطنت کا حصہ رہی جو پروان چڑھی اپنی بہترین سمندری تجارت کی بدولت۔ چوتھی صدی یعنی 4th سینچری کے قریب طاقت کا مرکز پورب کی طرف منتقل ہو گیا۔ قسطنطنیہ یعنی کہ کانسٹینٹی نوپل نے روم کی جگہ دارالخلافہ کی حیثیت سنبھال لی اور اسی سے شروعات ہوئی ایسٹرن رومن امپائر کی۔ 6 صدی کے درمیان تک اس نے ایشیا کوچک اور مشرقی یورپ کے علاقوں پہ اپنی دھاک جما دی۔ اپنی یونانی اثر کی بدولت اس سلطنت نے شامی شہر اینٹیوک اور مصری شہر الیگزینڈریا کو یونانی تہذیب میں رنگ ڈالا۔ عرب تاجروں کے لیے اس کا مطلب تھا ایک خوشحال اور طاقتور تجارتی منڈی کا ہونا۔ ایسٹرن رومن امپائر کے پورب میں ایک اور عظیم طاقت تھی، فارسیوں کی ساسانی امپائر۔ آج کے ایران، عراق اور مرکزی ایشیا کے علاقے ان کے زیر حکم تھے۔ اس کا دارالخلافہ تھا اصفہان، اصفہان نصف جہان۔ اس شہر کو دجلہ اور فرات کی ندیاں سیراب کرتی۔ ساسانی بادشاہ کی طرف سے قابل افسروں کا جال بچھایا ہوا تھا جو اس کی حکومت میں مدد کرتے۔ یہ بادشاہ قدیم زرتشت مذہب کے پوجنے والے تھے، لیکن انہوں نے نستوری عیسائیوں کو بھی آباد ہونے دیا۔ عرب جزیرے کے جنوب میں ہے حبشہ کی زمین، جہاں اکسم بادشاہت کا راج تھا۔ رومیوں کی طرح یہ بادشاہت بھی عیسائی تھی اور ایک اہم تجارتی مرکز جو افریقہ کی زمین کو ہندوستان اور عرب جزیرے کے جنوبی حصے سے جوڑتا۔ عرب اپنی سرزمین کو جزیرۃ العرب کہتے یعنی عربوں کا جزیرہ۔ یہ ایک ایسی سرزمین تھی جو طاقتور بادشاہوں سے گھری ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود کوئی طاقت اس پر پورا قبضہ نہ کر سکی۔ 7ویں صدی کے آغاز میں جب دنیا تیزی سے جڑ رہی تھی، عرب اپنے پڑوسیوں کی طاقت سے بخوبی واقف تھے۔ رومی اور فارسیوں کی طویل جنگیں بھی ان کی آنکھوں کے سامنے جاری تھیں، لیکن اس کے باوجود عربوں کے رہن سہن اور سماج پہ ان سب چیزوں کا کوئی خاص اثر نہ پڑ سکا۔ ان کی معاشی حالات ان کے ماحول کی طرح سخت تھی اور ان کے خانہ بدوش زندگی کی عکاسی کرتی۔ عرب کا بیشتر حصہ ایک ویران صحرا کی مانند تھا، جہاں کھیتی باڑی کے لیے زرخیز زمین بہت کم تھی، اس لیے تجارت زندگی گزارنے کے لیے ایک اہم ذریعہ بن گیا۔ مگر تجارت کے لیے جو چیز سب سے ضروری تھی وہ عرب زمین میں اکثر نہ ملتی، یعنی امن۔ تجارتی قافلے ہمیشہ قبائلی جھگڑے اور لوٹ مار کا شکار رہتے، جو معیشت کو تباہ کر دیتے اور قبائلی تعلقات کو مزید خراب۔ مذہبی عقائد کا عرب معیشت پر گہرا اثر تھا۔ کافی عرب مانتے کہ مقدس مہینوں میں خون بہانا حرام ہے اور یہ غلطی ان پر بدبختی لا سکتا ہے، جس کی وجہ سے وہ لڑائی وقتی طور پر روک دیتے۔ صلح اور امان کے اس وقت میں لوگ مل جل کر رہتے اور تجارت کسی قدر سکون سے ہوتی۔ جنوبی عرب کا تجارتی نظام 2 حصوں میں تقسیم تھا، ایک سمندری راستہ اور دوسرا زمینی۔ سمندری راستہ انڈین اوشین تک پھیلا ہوا ہوتا، جو عرب جزیرے کو دور دراز کے بازاروں سے جوڑے ہوئے تھا۔ تجارتی مال کو ایران، عراق اور بحیرہ روم تک پہنچاتے۔
یہ تجارتی راستے وسیع جال کی طرح پھیلے ہوئے ہوتے اور جنوب مغرب سے شروع ہوتے اور شمالی مشرق اور شمالی مغرب تک بکھر جاتے۔ اس نظام کے ذریعے قیمتی ساز و سامان خرید و فروخت ہوتا، جیسا کہ عربی خوشبو، ہندوستانی مسالے، قیمتی پتھر اور موتی، آبنوس، ریشم اور بہترین کپڑے، جبکہ افریقہ کی پٹی سے نایاب لکڑی، چمڑا، شمالی خوشبو، سونا اور غلام تجارت کا ذریعہ بنتے۔ قدیم دور میں عرب ایک ایسے راستے کا مرکز تھا جو ہندوستان، مرکزی ایشیا، ایران، مصر، میسوپوٹیمیا کو آپس میں جوڑتا۔ یہ تجارتی مرکز آگے چل کے ایک نئی نظام کی بنیاد بنا، جسے لوگ کہنے لگے اسلامی دنیا۔